قیامت کی سب سے بڑی 10 نشانیوں میں سے ایک دجال کا ظہور ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں دجال کا فتنہ بدترین اور خطرناک ترین ہے۔ اس کے فساد کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اس سے خبردار کیا۔ دجال کا مطلب بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ دجال سچ کو جھوٹ بنا کر بولے گا، اسی لیے اس کو دجال کہتے ہیں۔ پہلے وہ اپنے آپ کو مومن کی طرح پیش کرے گا اور لوگوں کو برائی کی طرف بلائے گا، لیکن پہلے وہ نبی پھر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی نژاد ہوگا۔ مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دجال کی 2 قسمیں ہیں، معمولی اور بڑے۔ جہاں تک معمولی دجال کا تعلق ہے، ان میں سے بہت میں سے تھے اور ہوں گے۔ ہر جھوٹا نبی، ہر جھوٹا مولوی، صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ دجال ہے۔ بڑا دجال صرف وہی ہے جو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ امام احمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دجال کے وجود اور اس کے ظہور پر قیامت کے قریب ایمان لانا حق ہے اور اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اسے عام طور پر اسلامیات نے اختیار کیا ہے۔ احادیث کے بنا پر دجال کا ظہور درج ذیل بیان کیا گیا ہے۔ وہ ایک لمبا اور ایک آنکھ والا جوان ہوگا۔ اس کی ناکارہ آنکھ سوجے ہوئے انگور کی طرح ہوگی اور اس کی دوسری آنکھ خونالود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا لیکن تھوڑا سا دسا ہوگا۔ اس کی پیشانی چوڑی ہوگی جس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ ہر مسلمان اسے پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دجال کے بال گھنگھرالو ہوں گے۔ دجال کے ظہور سے پہلے دنیا بدترین حالت میں ہوگی، جیسا کہ احادیث کی کتابوں میں مضمون ہے کہ دنیا کے بڑے پیمانے پر قحط پڑے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش روک دے گا اور زمین 1/2 پیداوار روک دے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/2 بارش روک دے گا اور زمین 2/2 پیداوار روک دے گی، اور تیسرے سال آسمان مکمل طور پہ بارش روک دے گا اور زمین اپنی تمام پیداوار روک دے گی، اور آسمان شیشے میں اور زمین تانبے میں بدل جائے گی۔ اس خشک سالے کی وجہ سے تمام جانور مر جائیں گے، فساد پھیلے گا، مرد ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ پھر دجال مشرق میں اصفہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ قحط کے علاوہ علم و روحانیت کی بھی کمی ہوگی۔ لوگ اپنے مذہب کی معلومات میں کمزور ہوں گے۔ اسلامی علماء اور مذہبی لوگوں کی کمی ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا۔ ان میں سے پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے دن 1 سال کے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھا سائز میں اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کا فاصلہ 40 بازوؤں کے برابر ہوگا۔ اس کے گدھے کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ وہ 1 قدم اٹھا کر 1 میل کا فاصلہ طے کر لے گا۔ زمین کے وہ ہر علاقے میں جا سکے گا، چاہے وہ صحرا ہو یا پہاڑ ہو یا کوئی میدان، حتیٰ کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس کی حفاظت فرشتے کر رہے ہوں گے، لیکن وہ مدینہ منورہ کے باہر دلدل میں رہے گا۔ مدینہ منورہ میں 3 جھٹکے آئیں گے جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینے سے بھاگ جائے گا اور دجال میں شامل ہو جائے گا۔ اس دن مدینہ ہر منافق مرد و عورت سے پاک ہو جائے گا، اسی لیے اس دن کو یوم خالص بھی کہا جاتا ہے۔ دجال بیت المقدس اور طور کی پہاڑی پہ بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال اپنے مختلف چالوں سے لوگوں کے ایمان کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ تمام لوگ شدید پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، ان میں سے ایک کا نام جہنم اور دوسری کا نام جنت رکھے گا۔ در حقیقت جس کو وہ جنت کہہ رہا ہے وہ جہنم ہوگی، اور جس کو وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی۔ جب وہ حکم دے گا آسمان سے بارش برسے گی، اور ایک شخص کو قتل کرنے کے بعد دجال ملکوتوں لوگوں کے سامنے زندہ کرے گا۔ دجال کی شرارتوں سے پریشان ہو کر مومن شدید پریشانی میں بھاگ کر جبل دفا نامی پہاڑ میں پناہ لیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے اس پہاڑ کو گھیر لے گا۔ مومن شدید پریشانی اور بھوک میں ہوں گے۔ پھر اللہ عز و جل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ جیسے ہی دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا، دجال اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام دجال کو لوط کے مقام پہ مار ڈالیں گے۔